ذوق و شوق کے ساتھ ثواب کی نیت سے نماز کا تشریف ہے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد افضل صلواتك، اللهم صل على محمد وانذر المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ میرے بات پر احترام دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات حقیقت مسلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات کی طرح کھانا پینا چلنا پھرنا اور سونا اور مرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے انسان کو مخلوق کائنات بنایا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جتنی بھی ہے دنیا کے اندر، ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ رتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہم نے زمین کے اندر پیدا کیا ہے یہ سب انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے ذمہ ایک مقصد لگا لیا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو مسلمان اللہ رب العزت کے دربار میں 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا وہ حاکم ہے، خالق ہے، اس کے دربار میں جانے کی اتنے ہی آداب اور شرائط ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی افسر سے ملنا ہو، کسی وزیر سے ملنا ہو، اگر اس کے پاس کوئی درخواست جمع کروانی ہو تو آدمی اپنا ظاہر ٹھیک کر کے جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی وزیر سے ملنے جائے، کسی افسر سے ملنے جائے اور اپنا لباس پھٹا اور پرانے کپڑے پہن کے جائے، جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے، پسینے والے کپڑے ہوں یا اس کے کپڑوں پر داغ دھبے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ آدمی اس افسر کو وزیر سے ملنے کے لیے جائے گا، جو اس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہوگا وہ اس کو ملنے نہیں دے گا، بلکہ اسے دھکے مار کر وہاں سے نکال دے گا کہ بھائی تمہاری ظاہری حالت جو ہے وہ ہمارے افسر سے یا ہمارے وزیر سے ملنے کی نہیں ہے۔ تو نہایت ہی جب انسان اللہ رب العزت کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہیں کہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس طرح جو تمہارے آگے اس کو بھی جانتے ہیں، اور فرمایا هو الحی القیوم، وہ تھامنے والا اور زندہ ہے، اور اسی طرح فرمایا علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر جو بھی خیال آنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے خالق اور مالک کی دربار میں حاضری کے لیے جانا ہے تو یاد رکھیے اس کے بھی آداب اور شرائط ہیں۔ ایک انسان کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو ظاہر تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا ظاہری لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن باطن کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر باطن پاک نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ سلام پھیرتے ہیں تو فرشتے ان کی نماز کو اٹھا کر ان کے منہ پر زور سے مار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو باطن ہے وہ حرام کی نجاستوں اور غلاظتوں سے اور اس طرح حرام کی جو ہے غذاؤں سے داغدار ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے، اس لیے ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو
یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ اپنے باطن کو پاک بھی رکھو، صاف بھی رکھو، اور اسی طرح جو ہے حرام سے اس کو دور رکھو۔ منت تو یہ بات ہے ایمان والو، جو ہم نے آپ کو تمہیں روزی دی ہے پاکیزہ چیزوں سے، وہ کھاؤ بھی، اور مما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو بطور روزی کے یہ چیزیں حلال دی ہیں، یہ کھاؤ، واشکروا، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو۔ اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور حدیث بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا جو ہے وہ حرام کمائی سے ہو۔ تو لہذا ہم نے قرآن کریم اور حدیث پاک اور بزرگان دین کی تعلیمات سے دیکھنا ہے، اور کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رزق حلال کے کیا فائدے ہیں اور پھر رزق حرام کے کیا نقصانات ہیں۔ پہلے نمبر پر یاد رکھیں کہ رزق حلال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اچھے اور نیک اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور برے اخلاق مثلا بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور اسی طرح تکبر ہے، ناشکری ہے، یہ انسان کے دل سے نکلتی ہے اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور فرمایا کہ رزق حلال سے انسان گندے کاموں سے مثلا جھوٹ ہے، بہتان ہے، غیبت ہے، الزام ہے، زنا ہے، اور اس طرح غلط کاری سے انسان دور رہتا ہے، اور اس سے انسان کو رفتیں اور بلندیاں اور درجات نصیب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رزق حلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیک کاموں کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ رزق حرام سے انسان کو جب اس کا باطن رزق حرام کھائے گا تو نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر کہ رزق حلال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ دنیا کے اندر 4 امام گزرے تھے اور جن کے علم کو پوری دنیا مانتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے فالور ہیں، ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے فالور ان کو جو حنفی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد بن ادریس ہے، اور ان کے فالوروں کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اور ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ جن کے فالوروں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 امام دنیا میں گزرے ہیں کہ ان کے جو ہے علم کو پوری دنیا مانتی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد بن ادریس ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یعنی جتنے بھی مملکتیں سعودی عرب والے ہیں یہ تمام کے تمام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، خط لکھتے اپنے شاگرد کو، مصر کے اندر رہتے ہیں۔ خط لکھا کہ اے احمد آپ سے ملے ہوئے کافی دیر ہو گئی، آپ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سفر بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا آپ مجھے ملنے آ جائیں تاکہ تمنا پوری ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے خط کا جواب لکھا اور اس کے اندر تاریخ متعین فرما دی کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں۔ جب وہ تاریخ آئی تو گھر کے اندر بچے جو خوشی منا رہی کہ آج وقت کا امام ہمارے گھر مہمان بن رہا ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب لوگ نیک لوگوں کی، علماء کی اور اولیاء اللہ کی قدر کرتے تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان سے میل جول رکھتے تھے۔ آج تو سارا معاملے ختم ہو گیا نا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر بچوں کی بڑی خوشی ہے کہ آج وقت کا امام ہمارے گھر مہمان بن رہا ہے۔ اور جب وہ تاریخ آئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر ان کا استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ نکلتے ہیں تو شہر کے باقی علماء نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جا رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ جب وہ چلے تو فوج کے جو حکام تھے
وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. اور جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی استقبال کے لیے ان کو یعنی شہر میں لانے کے لیے، گھر میں لانے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے وہ بھی چلے گئے. وہاں آئے، شاندار استقبال کیا، ان کو گھر میں لایا گیا. شام کے وقت جب امام شافعی رحمۃ اللہ کی مہمان نوازی ہے، مصر بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور پھر یہ ان کا شاگرد اور پھر وقت کا امام شافعی رحمۃ اللہ کی کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ رنگ برنگے کھانے ان کی خدمت میں ان کو کھلاؤں. تو شام کو جب دسترخوان لگا تو ہر قسم کے کھانے دسترخوان پر رکھے گئے، اور جب امام احمد بن حنبل کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تو اس قدر یعنی کھانے پر لپکتے ہیں اور اتنی زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور اتنا تیزی سے کھاتے ہیں کہ بچے جو دیکھ رہی تھی ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے والد صاحب نے ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، بڑی خوبی بیان کرتے تھے کہ وقت کا امام ہے، اتنا زیادہ کھانا اور اس کا کھانا کھانا، یہ تو وقت کا امام ہے، یہ تو عام آدمی جو مسلمان ہیں ان کی بھی شان کے خلاف ہے. تو خیر یہ معاملہ جب انہوں نے دیکھا، اور جب دونوں حضرات امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جب واپس آتے ہیں تو بچیاں ان سے پوچھتی ہیں کہ جی آپ یہ وہی امام احمد بن حنبل ہیں جن کی آپ تعریف کرتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں، آج آپ نے دیکھا وہ کیسا کھانا کھا رہے ہیں. یہ تو علمی شخصیت ہے، یہ تو بہت بڑے آپ ان کو عالم کہہ رہے ہیں اور بہت وقت کا امام کہہ رہے ہیں، یہ تو عام آدمی جو مسلمان ہے اس کی بھی شان کے خلاف ہے، وہ اتنا زیادہ کھانا نہیں کرتا، چاہیے کہ وقت کا امام ہو اور اتنا کھانا کھائے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دل کے اندر بھی یہ بات تھی، لیکن میں نے بچوں کو بھی جواب دیا. خیر عشاء کی نماز کے لیے ہم مسجد میں چلے گئے، اور بعد میں بچیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چادریں بچھائی، بستر بچھایا کہ رات کو آرام کریں گے، اور ساتھ لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دی، کیونکہ اس وقت یہ ماحول نہیں تھا جو آج ہمارے یہاں کے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے. اس وقت نہیں تھا یہ معاملہ. آج بھی پیچھے 30-25 سال پیچھے چلے جائے تو اتنا زیادہ یہ ماحول نہیں تھا جو آج بن گیا ہے. تو بہرحال جب واپس آئے عشاء کی نماز کے بعد آرام کیا، اور جب صبح کو نماز کے لیے تشریف لے گئے، بچوں نے آ کر واپس جب بستر اٹھایا، چادر اٹھائی تو دیکھا کہ لوٹے کے اندر پانی تو ویسے کہ ویسے ہی. بچیوں کو رات والی بات پر پہلے غصہ تھا کہ اتنا زیادہ کھانا کھایا، اب ان کا غصہ اور زیادہ ان کو ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رات کو وضو نہیں کیا تو مطلب یہ کہ جلدی بڑی. اس بات پر اور زیادہ غصہ ہوا، اور جب بچیوں سے بھی رہا جیسا گا، امام شافعی سے پھر سوال کیا کہ یہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے رات کو کھانا بہت زیادہ کھایا، اب دوسرے نمبر پر لگتا یہ ہے کہ انہوں نے رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی. اگر یہ تہجد پڑھتے تو یقیناً وضو کرتے، اور وضو کرتے تو لوٹے کے اندر پانی ختم ہو جاتا. یہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ لوٹے کے اندر پانی استعمال ہوا ہے، مطلب یہ وضو کیا ہوگا. تو ایک بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے دنیا کے اندر، وہ تہجد کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں. وہ یقیناً تہجد نہیں چھوڑتے تھے، چاہے سفر کے اندر ہوتے تھے، چاہے حضر یعنی اپنے مقام پر بھی ہوتے تھے، تب بھی وہ تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے اس وقت کے اندر ہم نے اللہ سے لیا ہے. بھی باقی کی بہت بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے فرشتے آوازیں لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا والا، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اس وقت ہم سوئے ہو گئے. آج ہماری روٹین ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں کی روٹینوں کو بنا لیا ہے. ورنہ حکم یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جا کے جلدی سو جائے، یا تو عبادت کرے یا سو جائے، تاکہ صبح کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے. لیکن آج ہمارے بازار راتوں کو کھول رہے ہیں، دن کو بند ہو رہے ہیں. ہمارے شہروں کے اندر دیکھیے 12-1 بجے شہر کھول رہے ہیں اور رات کو 12-1 بجے بند ہو رہے ہیں. تو جب رات کو بندہ 12-1 بجے بند کرے گا، گھر رہے گا تو تہجد کر کے وہ فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ رہتے. تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ ان لوگوں کے ہاں تہجد جو ہے وہ اپنے پر فرض سمجھتے. تو بچوں نے جب یہ کہا
یہ کیسے امام نے رات کو کھانا بھی زیادہ کھایا اور اتنا تیزی سے کھایا اور پھر تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. اب امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں. شاگرد تھے تو فرمانے لگے احمد ابن حنبل کب سے تو بدل گئے ہو؟ تو ساتھی کیا بات ہے خیریت؟ کیونکہ امام شافعی استاد ہیں، سوال کر رہے ہیں. اب یہ شاگرد ہیں، اب یہ بھی سمجھ گئے کہ میرے استاد کے دل کے اندر کچھ جو سوالات اٹھے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو کھانا بہت زیادہ کھایا اور اس طرح کھانے وہ کھا رہے تھے اس طرح کھانے پر لگتا کہ جیسے آدمی 7 دن کا بھوکا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وضو بھی نہیں کیا تھا جب بھی بات کو بڑی. امام احمد رحمۃ اللہ مسکرائے اور کہنے لگے حضرت استاد جی معاملہ ایسا نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں. تو فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی بات یہ ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر کھانا لگا ہوا تھا اور اس کھانے پر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکات اور حلال کی کمائی جو برکتیں اور رحمتیں اور انوارات ہیں تو مجھ سے رہا نہ جا سکا. میں نے کہا یہ سارے کے سارے حلال کمائی کا جتنا کھانا ہے جتنا میں کھا سکتا ہوں کھا لوں اگرچہ مجھے 7 دن بھوکا رہنا پڑے. تو اس لیے میں نے زیادہ کھانا کھایا اور پھر کہنے لگے حضرت صاحب جی اس حلال کی کمائی سے جو میں نے کھانا کھایا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے 2 برکتیں نصیب فرمائی. فرمایا ایک برکت علمی ہے اور ایک برکت عملی ہے. برکت علمی یہ ہے کہ جب میں رات کو 4 بجے پہ لیٹا تو میں نے ایک قرآن کریم کی آیت سے 100 مسائل کا استخراج کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے علم کا دروازہ کھول دیا. فرمایا یہ علمی برکت ہے. اور فرمایا کہ عملی برکت یہ ہے اس کھانے کی وہ یہ ہے کہ رات کو میں مسائل تلاش کرتا رہا حل نکالتا رہا تو میں نے عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور اسی وضو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی. تو اس بات پر امام شافعی رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق نکلا کہ رزق حلال جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں. اور جب انسان رزق حلال کھائے گا تو یاد رکھنا ان اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ انوارات اور وہ برکات دکھائیں گے کہ حلال کی کمائی کی کتنی برکات ہیں کتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی. اسی طرح انڈیا کے اندر ایک شہر ہے دیوبند. وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام عبداللہ شاہ تھا. وہ جو ہے ان کا جو مشکلہ تھا وہ گھاس کاٹ کر ایک گٹھی بناتے تھے وہ شہر میں لا کر اس کو بیچتے تھے اور اس کی انہوں نے ایک قیمت مقرر کی ہوئی تھی. یعنی اس وقت کے اعتبار سے 6 آنے ان کی گٹھی کی قیمت مقرر تھی. نہ اس سے زیادہ کسی سے لیتے تھے نہ کم لیتے تھے. تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ عبداللہ شاہ سے ہم نے گھاس کی گٹھی خریدنی ہے. حالانکہ اور بھی بہت زیادہ لوگ گھاس کی گٹھی لے کے بیٹھے ہوتے تھے لیکن لوگوں کی ترجیح زیادہ ہوتی تھی عبداللہ شاہ. تو جب وہ دور سے آتے تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے. جو آدمی پہلے ان کی گٹھی کو ہاتھ لگا لیتا وہ ان کو گٹھی دے دیتے اور 6 آنے جو ان کی قیمت مقرر تھی وہی لیتے تھے نہ زیادہ نہ کم. ان کا معمول یہ تھا کہ 2 آنے وہیں پر صدقہ کر دیتے تھے اور 2 آنے کے لیے اپنے گھر کا جو ان کا گزر اوقات تھا اس کے لیے وہ استعمال کرتے تھے اور 2 آنے وہ جمع کر لیتے تھے. وہ جمع کیوں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین بڑے بڑے علماء حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب, حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کی دعوت کیا کرتے. حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں سال بھر حضرت شاہ جی کی جو ہے دعوت کا انتظار رہتا ہے. فرماتے کہ جب ہم ایک یعنی رات ان کے کھانا کھا لیتے تھے تو 40 دن تک ہمارے قلب کے اندر دل کے اندر نور رہتا تھا اور یہ تمنا رہتی تھی کہ ہم یہ عبادت بھی کریں یہ نفلیں بھی پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں تو 40 دن تک ہمارے دل کے اندر ایک نور رہتا تھا. ان کی کمائی کے اندر اتنی حالت جو ہے برکات اور انوارات رکھتے. تو پتہ چلا کہ حلال کی کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے
اور اسی طرح جو بندہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا. جو حلاوت اور مٹھاس اللہ نے عبادت کے اندر رکھی ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت مشہور ہستی ہے، حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں. شروع کے اندر جب انہوں نے عبادت شروع کی تو عبادت میں دل نہیں لگ رہا، لطف نہیں آ رہا، وہ حلاوت نہیں آ رہی جو عبادت کی ہونی چاہیے. ایک دن بھی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا ہماری عبادت کے اندر دل نہیں لگ رہا، لطف نہیں آ رہا، جو حلاوت عبادت کے اندر آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو کہیں ایسا تو نہیں آپ ذرا سوچیں کہ کہیں آپ کے پیٹ میں تھا یا دودھ پیتا تھا اس وقت آپ نے کوئی حرام چیز کھا لی ہو، کوئی ایسا لقمہ کھا لیا ہو. تو بڑی دیر کے بعد ان کی والدہ نے سوچنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا ہاں آپ میرے پیٹ میں تھے، ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی اور جو ہمسائے تھے ان کی چھت پر ایک مرتبان پڑا ہوا تھا، اس کے اندر پنیر تھے، تو میں نے ان کے پنیر سے ان کی اجازت کے بغیر 2-3 دانے نکالے تھے، وہ کھائے تھے. تو پھر ان کی والدہ نے ان سے اپنا یہ حق معاف کروایا اور پھر بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے اندر دوبارہ عبادت کرتے ہیں، فرماتے کہ اب وہ لطف اور وہ حلاوت اور وہ ذائقہ عبادت کے اندر آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جو بندہ رزق حلال کرتا ہے اللہ نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اگر رزق حرام آ جائے تو وہ حلاوت، وہ مٹھاس اور وہ ذائقہ جو اطاعت اور اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح اس امت کے اندر حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سیارے فہرست ہیں. تو ایک مرتبہ مکے میں گئے، ایک دکاندار سے کچھ کھجوریں خریدی اور 2-3 کھجوریں جو ہے وہ ان کے پاؤں کے درمیان گر پڑی. یہ سمجھا کہ شاید یہ میری ہے، اٹھا لی اور کھا لی اور پھر بیت المقدس کی طرف چلے گئے. وہاں کا اس وقت یہ اصول تھا کہ عصر کے وقت وہاں ایک جگہ تھی جسے قبۃ الصفا کہا جاتا ہے، قبۃ الصفا کہا جاتا ہے. وہاں جو ہے فرشتوں کی عبادت کے لیے عصر کے وقت سے لے کر رات تک ان کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں ایک کونے کے اندر چھپ گئے. انتظامیہ والا نے جب لوگوں کو نکالا تو یہ ایک ایسی جگہ میں چھپ کر بیٹھ کے جہاں لوگ نہ دیکھ سکے. اور جب رات کو فرشتے آئے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا ابن آدم کی بو آ رہی ہے. دوسرے فرشتے نے کہا لگتا ہے یہ خراسان کے ابراہیم ابن ادھم عابد ہے. تیسرے نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی روزانہ کی عبادت مقبول ہو کر آسمان کو چڑھتی ہے. چوتھے نے فرشتے نے کہا 1 سال سے ایسا ہوا ہے کہ اس کی عبادت وہ آسمان پر قبول ہو کر نہیں جا رہی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دکاندار کی کچھ کھجوریں کھا لی تھی، اس کی وجہ سے. اب انہوں نے سنا، صبح اٹھے واپس مکے کے اندر گئے. وہاں ان کا بیٹا تھا، اس کی والدہ تھی، اس سے اپنا حق معاف کروایا، پیسے دیے یا اپنا حق معاف کروایا، واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے. تو بھی فرشتے نے کہا پھر ابن آدم کی بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ وہی خراسان کے عابد ابراہیم ابن ادھم ہے کہ اب جب سے انہوں نے اپنا حق معاف کروایا ہے اس وقت پھر اب اس کی دعائیں بھی اور اس کی عبادت بھی آسمان کا قبول ہو کر جا رہی ہے. اس موقع سے یہ نکلا کہ حلال کی کمائی کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، عبادت کے اندر لذت بھی آتی ہے، انسان کے دل کے اندر یہ تمنا اور منگ بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں، یہ نفلیں پڑھوں، یہ عبادت کروں، یہ تلاوت کروں، یہ بھی نیکی کا کام کر لوں. یہ رزق حلال کی برکت سے اللہ انسان کے دل کے اندر ڈال دیا. اور یاد رکھیں میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، کہ جنت میں ایسا بندہ داخل ہی ہوگا جس کی غذا مال حرام سے ہوگی، جس کے جسم کی نشو و نما حرام کے بعد سے ہوگی. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں گئے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرف بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر بچھو اور سانپ گدوں کی طرح ہیں اور وہ ان کو ڈس رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں.
اور وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے سود کو ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک جرم جان بوجھ کر کھانا یہ 36 مرتبہ زنا سے شدید ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ اپنی بیوی کی ماں سے زنا کرنا. تو آپ دیکھیں کہ حرام کی کمائی کا کتنا بڑا نقصان ہے. عبادات تو ایک طرف گئی اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اور اسی طرح ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرماتے کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ کا اسم اعظم یاد ہے، معلوم ہے؟ یعنی اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا بھائی اپنے معدے کو حرام کے لقمے سے خالی رکھنا اور اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت سے خالی رکھنا، بس یہی اسم اعظم ہے. اب اتنی بڑی بات فرما دی کہ تمہارے اس معدے کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے اور دنیا کے اندر تمہاری محبت نہ آئے. یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر دیں. اس کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو. حضور نے قرآن حدیث میں آتا یا رب یا رب، انسان کہتا ہے اللہ اے اللہ آپ میری دعا کو قبول کرنا. آپ نے کہا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اور فرمایا غذی بالحرام. تو آپ نے فرمایا جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، جس کے جسم کی نشو و نما حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی، تو بھائی ہمیں اپنے رزق کے اندر فرق کرنا چاہیے. دیکھنا سوچنا چاہیے کسی کی لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ کسی جو ہے یتیم بچے کا تو نہیں، کسی بیوہ کا تو نہیں، کسی کو جو ہے بغیر اجازت تو نہیں ہم کھا رہے. جیسے ہمارے گاؤں کا ماحول ہے، جاتے جاتے کسی کا گلا توڑ لیا، کسی کی چھری جو ہے وہ توڑ لی، اور سمجھو کوئی بات نہیں مانی جائز ہے. یاد رکھیں جب تک آپ ان سے اجازت نہیں لی تو یاد رکھیں یہ آپ کی عبادت کو نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک دانہ کیوں نہ کہیں. تو لہذا اپنی عبادت کو قبول کرنے کے لیے رزق حلال ضروری ہے. آپ ضروری نہیں کہ گوشت کے ساتھ کھائیں، اپنے بچوں کو خود بھی پانی کے ساتھ بھگو کر کھا لیں، مرچ کے ساتھ کھا لیں، نمک کے ساتھ کھا لیں، لیکن اس معدے کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، ورنہ اس کی نحوست بہت زیادہ ہے. عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے، اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ انسان کی اپنی ذات پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کے جواب دے ہوں گے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں. تو انشاءاللہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. لیکن اس کے لیے رزق حلال کی تلاش رکھیں، اپنی جان پر ترس کریں، اپنی اولاد کی جان پر ترس کریں، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں، اور رزق حلال کمائیں، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کریں. اللہ تعالیٰ